اس کا ماتم کرنا ہے جسے شفیع پیغمبر کہتے ہیں۔ آج علی اکبر کا ماتم کرنا ہے عزادارو۔ آپ جانتے ہیں رسول کے بعد کس طرح سے مانگا گیا تھا۔ میرے مولا سلامت رکھے، میں ابھی منزلیں لے رہا ہوں۔ کل کیونکہ پہلے شروع میں آپ نے اتنا گریہ کیا، بعد میں مشکل ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں ذرا رک کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک کی منت اور دعائیں میرے مولا نے مانی، اور کیا کہا؟ اے پروردگار مجھے ایسا فرزند عطا کر جو میرے حسین کی مدد کربلا میں کرے۔ اللہ نے اس دعا کو کیسے پورا کیا؟ حضرت عباس کی شکل میں۔ لیکن اللہ سے میرے حسین نے کیا مانگا؟ کہا اے پروردگار ہمیں شفیع پیغمبر عطا فرما، جب تیرے نبی کی زیارت کو دل چاہے میں اس کی زیارت کروں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک یہ دعا کی تھی، ایک سکینہ کی دعا کی تھی۔ سکینہ کی دعا کو انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، شام غریبہ اگر ہوئی یا شب عاشورہ میں پڑھوں گا۔ لیکن عزادارو کیا ہوا کہ دو دعائیں مانگی گئی بزرگوں، اور اس کے بعد اب اگر آپ کو بتاؤں مولا حسین اور علی اکبر کا پیار کتنا پیار تھا، اگر سنو گے نوجوانوں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، سنو گے کتنا پیار تھا باپ بیٹے کا۔ پیار یہ ہے، دلائل الامامت کتاب ہے جو 5ویں صدی میں لکھی گئی ہے، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر اپنے بابا کے سامنے آئے اور بابا سے آ کر کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ عزادارو سن لینا، کیا کہا؟ بابا مجھے انگور چاہیے۔ روایت میں ہے کہ جب اکبر نے مانگا اس وقت انگور کا موسم نہیں تھا، اس وقت انگور کا موسم نہیں تھا۔ لیکن سنو گے اس کے بعد معجزہ یہ ہے، میرے مولا نے ایک مرتبہ مسجد کی دیوار پر یوں ہاتھ رکھا، مسجد کی دیوار سے انگور کا گوشہ اٹھا کر علی اکبر کے ہاتھ میں رکھ لیا۔ آپ نے سن لیا عزادارو، بغیر موسم کے اکبر نے انگور مانگے، حسین نے دے دیے۔ نہ جانے کربلا میں حسین کتنا غریب ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اکبر نے کھانا نہیں مانگا، میوے نہیں مانگے، کہا بابا قاتلنی عطشانا، بابا پیاس مار رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، بابا پیاس مارے جاتی ہے۔ مولا آپ کا غصہ قبول فرمائے۔ بس مختصر کرتا ہوں، مولا آپ کو جوانوں یہی حق ہے، عبادت یہی حق ہے۔ مجھے نہیں اندازہ کہ اتنا مجمع اتنا مولا اکبر کا ماتم کر سکے گا۔ اجرکم علی اللہ، شفیع اکبر کا ماتم ہے، یہی حق بنتا ہے۔ روز عاشورہ آ گئی، تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، پھر اسی طرح سے ایک دو منزلیں ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ روز عاشورہ آئی، ایک شہید آتا رہا۔ یہاں پر مقتل کی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب انصار حسین شہید ہو گئے تو ان کے بعد سب سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں وہ حضرت علی اکبر ہیں، ایک روایت یہ ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے جو سید ابن طاؤس نے لحوف میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ شہداء میں سب سے آخر میں حضرت علی اکبر شہید ہوئے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیوں آخر میں شہید ہوئے، لیکن روایت کا انداز یہ بتاتا ہے کہ جب بھی بار بار اپنے بابا کے پاس آتے تھے، بابا مجھے بھی مقتل کی اجازت دیجیے، تو پلٹ کر میرے مولا کہتے تھے اکبر میں کیسے اجازت دے دوں، تو شفیع پیغمبر ہے، تو فقط میرا بیٹا تو نہیں، تو شفیع پیغمبر ہے۔ لیکن بس عزادارو، جب آخر میں علی اکبر بچے، کہا بابا اب تو کوئی نہیں رہا، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ اب تو اجازت ملی، کس طرح سے گھوڑے پر سوار کیا۔ عزادارو آپ جانتے ہیں، نفسیات ہے یہ بات، آپ جانتے ہیں جب کوئی جوان بیٹا سفر پر جانے لگے، چاہے وہ تعلیم کے لیے جائے، چاہے وہ کاروبار کے لیے جائے، جن کی اولاد جوان ہے وہ مجھے دل کی کیفیت بتائیں گے، دل کا عالم کیا ہوتا ہے۔
جب بیٹا سفر پر جانے لگے، یہاں تو بیٹا بھی عام نہیں ہے، شبیہ پیغمبر ہے، سفر بھی ایسا ہے جہاں سے واپس پلٹ گئے نہیں آنا ہے۔ اب مولا کا کیا عالم ہوگا۔ ادھر سے گھوڑے پر اکبر سوار ہوئے، مقتل میں آئے، مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ پیچھے میرے مولا حسین نے اس انداز سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے پروردگار، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو اخلاق میں، جو کردار میں، جو گفتار میں تیرے نبی کی شبیہ تھا۔ کننا اذا اشتقنا فنظرنا الیہ، جب ہم یہ چاہتے تھے نا تیرے نبی کی زیارت کرے، ہم اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ عزیزانو، یہ بات یہ ہے، دیکھیں یہ بھی اصول میرے مولا حسین نے دیا ہے، جملے کو سمجھیے گا، یہ بھی اصول میرے مولا حسین نے دیا ہے کہ جب اصل سامنے نہ ہو، جب اصل تک نہ پہنچ سکو تو اس کی شبیہ کی زیارت کر لیا کرو۔ اگر پیغمبر سامنے نہیں تو علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے۔ اللہ بس اور مختصر کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ہمت جواب دیتی جا رہی ہے، نہ مجھ میں ہمت ہے۔ چوتھی مجلس اسی انداز میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ آزادارو، یہ ہے جب علی اکبر جب میدان میں گئے، جب ایک مرتبہ کوئی ظالم اس انداز سے علی اکبر کے مقابلے میں آیا اور حالت بہت عجیب تھی، ادھر سے علی اکبر پیاسے تھے، ادھر سے ظالم مقابلے میں آیا، میرے مولا حسین نے کہا ذرا فضا جا کر ام لیلہ سے کہو اپنے بچے کے لیے دعا مانگے۔ اے میری ماں بہنوں، میرے مولا نے درس دے دیا اور فرمایا بچوں کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، کہا دعا مانگو۔ عزیزانے سنو گے، اس کے بعد بی بی ام لیلہ نے ایک دفعہ بیبیوں کو آواز دی، کہا بیبیوں آؤ، بیبیوں ذرا آؤ۔ بیبیاں آئی، بی بی ام لیلہ نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اے پروردگار، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، میرا اکبر واپس پلٹا دے۔ اجرکم اللہ۔ ابھی دعا کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے، اکبر واپس پلٹ کر آئے، لیکن کس عالم میں آئے؟ ابھی آپ نے سنا تھا نا، اس عالم میں آئے کہ آتے ہی بابا سے کہا بابا قد قتلنی عطشانہ، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا ایک گھونٹ پانی مل جاتا۔ اللہ رے، ارے باہر سے پانی کا مطالبہ باپ پورا نہ کر سکا، کہا بیٹا تو ساقی کوثر کا پوتا ہے، جاؤ وہیں پر سیراب ہو گئے۔ بس عزیزانو اور مختصر کرتے ہوئے اب جو میرے مولا میدان میں آئے، جنگ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ایک ظالم اب جو نیزہ لے کر آگے بڑھا، میں کہوں گا اکبر ذرا ہوشیار، لیکن اس ظالم نے ایسے نیزہ اکبر کو مارا جیسے احد میں حضرت حمزہ کو لگا، جیسے حضرت حمزہ سید الشہداء کو نیزہ لگا تھا نا، ایسے علی اکبر کو نیزہ لگا۔ ابھی نیزے کو نکالنا چاہتے تھے یا کسی شکی نے علی اکبر کے سر پر ایسا گرز مارا، صبر نہ سکے، آواز دی یا ابتا علیکہ منی سلام۔ بابا بابا بس آخری منزل آ گئی، بابا میرا آخری سلام ہو، میرا آخری سلام ہو۔ مجھے آپ سے اب گریے کی اتنی توقع ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مصائب لمبا ہوتا جا رہا ہے، پوری شہادت پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، اس وجہ سے یہ کہ اگر کم بھی روگے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسلسل رونا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی مصیبت کی کڑی چھوڑ دوں، ادھر سے کڑی چھوڑ کر جاؤں، ادھر خال میں اگر آ کر مولا نے یہ کہہ دیا تو نے میرے لال کی مکمل شہادت کیوں نہیں پڑھی؟ تمہیں کیا معلوم کہ میرا اکبر مجھے کتنا پیارا تھا، مجھے کتنا پیارا تھا۔ عزیزانو اگر سنو گے تو جملہ یہ ہے، کوئی ذاکر جب مسائب پڑھتا، مسائب پڑھنے کا یہ ہوتا کہ لوگ گریہ کرتے نا، جب ماتم ہوتا ہے گریہ ہوتا ہے،
कोई बीबी आती है जो अपने रुमाल में आंसू लेती है, आंसू लेने के बाद ये जुमला है क्या कि उन आंसुओं को ले जाकर मेरे मौला के जिस्म पर लगा देती है। आप जानते हैं ना 1950 जख्म है मेरे मौला के जिस्म पर, कोई एक नहीं है। बाहर जिस्म पर 1950 जख्म है, 1950 जख्म खाए हुए हैं। ये तो बाहर के जख्म है, अंदर का क्या आलम है? कहीं अली अकबर का जख्म है, कहीं कासिम का जख्म है, कहीं अब्बास का जख्म है। लेकिन ऐसा तारे जब बीबी आती है ना, कहीं आंसू होते हैं, लेकर जाती है। हौसले से सुन लो अजीजों, वो ये है कि जब बीबी लेकर जाती है मौला हुसैन के जख्मों पर लगाया जाता है। तारीखें बताती जब जख्म पर लगाया जाता है ना तो मेरे मौला के एक मर्तबा वो जख्म सही हो जाते हैं, लेकिन 2 जख्म नहीं सही होते। आप सोचेंगे वो कौन से जख्म हैं? लिखा गया है वो 2 जख्म ये है, उनमें से एक अली अकबर का जख्म है, एक बीबी ज़ैनब की चादर का जख्म है। वो जख्म कभी ठीक नहीं होता, कितना गहरा जख्म है अली अकबर का। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस क्या कहा? सलाम किया ना, और सलाम में ये कहा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा जान मेरा आखिरी सलाम हो। ये आखिरी सलाम मेरे मौला ने क्यों कहा? जबकि ये है अकबर ये समझ चुके हैं, जानते हैं कि जब भी कोई शहीद मक्तल में शहीद होता था, जब भी बाबा मक्तल में जाते थे मैं उनके साथ होता था, जाते थे शहीद का लाशा उठा के लाते थे। अब मेरे बाद तो कोई बचा ही नहीं है, अब मेरे बाबा किस तरह से मेरा लाशा उठाएंगे? यानी मेरे मौला को ये कहा जा रहा है बाबा आने की जहमत ना कीजिएगा, अरे मुझे उठाने की जहमत ना कीजिएगा। लेकिन अदादारों सुनोगे, जिसने अब्बास का लाशा उठाया, जिसने कासिम का लाशा उठाया, जिसने मुस्लिम ने और सजा का लाशा उठाया, हबीब का लाशा उठाया, क्या वो शबीए पैगंबर का लाशा ना उठाए? अज़ादारे उधर से बस मेरे मौला चले हैं और ये कहते जा रहे हैं, मक्तल का ये जुमला है या अली या अली, ये कहते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर उलमा ने गुफ्तगू की है। गुफ्तगू क्या है? कहा कि ये जो या अली कहते जा रहे थे इससे क्या मुराद है? किस अली को आवाज दे रहे थे? बाज़ ने कहा है कि ये या अली कहकर अली अकबर को आवाज़ दे रहे थे। सुनो मैं हौसले से पढ़ रहा हूँ। वो ये है कि अली अकबर को आवाज़ दे रहे थे कि ए अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे आवाज़ दो अकबर, मेरी आंखों का नूर चला गया है। ये एक जुमला है। कुछ ने कहा नहीं, बल्कि हो सकता है नजफ में सोए हुए अली को आवाज़ दे और कह रहे हो पापा अली ए नबियों के मददगार, अगर आओ मैं अकबर का लाशा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यही हक है अदादारों, और साहिब यही रोने का हक है जो आपने अदा कर दिया। नौजवान रो रहे हैं ना, नौजवान का मातम है। मौला सलामत रखे आपको, आपका गुस्सा कबूल करे।
میں نے چھوڑ دیا ہے، تم اس مضمون کو جانتے ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہا بیٹا اگر تم اپنا جگر سنبھالو تو میں اس نیزے کی علی کو نکالوں۔ تو جوانوں ذرا جگر کو سنبھالنا۔ علی اکبر کے سینے سے نیزے کی علی کس طرح سے نکالی، اس انداز میں نکالی، یا علی مدد کہہ کر اب جو نیزے کی علی میں ہاتھ ڈالا، اب جو نیزے کی علی میں ہاتھ ڈالا، نیزے کو ہلایا، علی اکبر ہلے۔ اب جو علی اکبر ہلے، حضرت سنو گے، علی اکبر جو ہلے، زمین کربلا ہلنے لگی۔ اب جو زمین کربلا ہلی، تلے خیمہ پر زینب آ کے کہا بھیا اگر اجازت ہو، اگر اجازت ہو تو میں باہر آ جاؤں۔ اے بیویوں، یہ پردے کا خیال ہے، پردے کے لیے آپ چھوڑنا اتنا کافی۔ میرے مولا کو پردہ اتنا عزیز ہے، پلٹ کر کہا اے بہن زینب باہر آنا، میں نے اکبر کو تیرے پردے پر قربان کر دیا، تیرے پردے پر قربان کر دیا، ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ اب کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ ختم صرف ایک منٹ اس سے زیادہ نہیں، ایک منٹ۔ کہا بہن زینب میں نے اکبر کو آپ کے پردے پر قربان کر دیا۔ اب جو نیزہ نکلا نا، فقط نیزہ نہیں نکلا، اس نیزے کی علی کے ساتھ اکبر کا تنا ہوا کلیجہ آ گیا۔ اب کلیجہ تو باہر آیا، روح حنجرِ انسری سے پرواز کر گئی۔ مکتب نے لکھا واپس آ خطہ ہوں ادا کرتے ہی پورے باپ نے جوان بیٹے کے منہ پر منہ رکھ دیا اور کہا اکبر الحمدللہ بعد خلافہ، اکبر تیرے جانے سے میری دنیا برباد، میری دنیا مٹ گئی۔ جی کر کیا کرے گا اب اکبر کے بعد؟ کیا چاہتے ہیں؟ ذاکر دوبارہ بات پڑھ سکتا ہے؟ کیا میں مولا کا جملہ نہیں پڑھ سکتا؟ مولا نے کیا فرمایا؟ مکتب نے کیا لکھا؟ فَوَضَعَ خَطَّهُ عَلَى خَطِّهِ، بوڑھے باپ نے جوان کے بیٹے کے منہ پر مولا کے کہا کیا؟ اکبر اللہ دنیا بعد خلافہ، اکبر تیرے بعد جینے پر بات ہے، اب اکبر جی کر کیا کروں گا؟ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی مظلومیت کا، اے نوجوانوں کا دنیا قبول فرما۔ اے پروردگار اب اکبر کا گناہ گار سے اور آپ کی جوانوں کو سلامت رکھے، اس سے زیادہ نہیں سن سکتے بس۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بی بی آپ کا غصہ قبول فرمائے، بی بی آپ کی جوانی سلامت رکھے، بی بی آپ کے گھروں پر رحمت نازل فرمائے، کبھی کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم اکبر کے، کبھی کسی تکلیف میں نہ آئے، اللہ کے گھروں پر رحمت نازل فرمائے۔ آگر دنیا دیکھے تو صحیح، ہمیں کہتے یہ سر پر ہوتے ہیں، یہ سر ہے یا مولا کا غم اتنا زیادہ ہے کہ مومن برداشت نہیں کر پا رہے، کیونکہ جانتے ہیں نا 2 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے میرا مولا، ابھی 2 راتوں کا مہمان ہے، اس کے بعد
कहीं माँ पैदा होगी या वीरान होगी। आज वो तुम्हारा औलाद का गुस्सा कबूल फरमाए, मौला आपकी ज़बाई कबूल फरमाए, मौला आपकी हिफाजत फरमाए। इमाम ज़माना आपसे राज़ी खुशनूद हो जाए, बीबी आपसे घरों तक राज़ी खुशनूद जाए। बीबी बस मेरे बच्चों हौसला करो, हौसला करो। अभी 3 दिन बेकार रोना है आपने, मुसलसल रोना हमारे बस की बात नहीं है, मुसलसल रोना हमारे बस की बात नहीं है। मेरा जवान बच्चा है, मैं कैसे पढ़ूँ, कोई बर्दाश्त कर सकते ना। मौला